آلاء ربكما تكذبان۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں۔ 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اب مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی۔ جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو۔ اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے۔ 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی 10 کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے۔ بولو میرے بھائی کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامد بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پیشاب شروع کر دیا۔ میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے، تو آپ ایسے ہو تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے، یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے۔ آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حسن کو آگے بٹھائے ہوئے رضی اللہ عنہ علیہم السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو، تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کرتے، اچھا وہ ہنس پڑتے، بچہ ہنس پڑتا، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے
تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر وہ یہ کرتے ہنستے، پھر آپ چپ ہو جاتے۔ کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے۔ اب گلی میں گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، پکڑو بھائی، تو وہ آگے بھاگے، تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وجعل السبی یلعب ہا ہونا وہا ہونا، جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے، وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے، پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے، اور اب جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے، ہاں آؤ بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑی دیر جب یہ کھیل چلتا رہا، پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ میرے بھائی بہنوں عزیزو، اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا۔ کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے، سیکھنے۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ پروان چڑھا تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا، اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بھی اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ بطور، چونکہ آپ نے باپ کو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا۔ باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارے گی۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد،
تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بھی اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ بطور چونکہ آپ نے باپ کو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا۔ باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارے گی۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟